السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو دنیا کے ان شہروں میں لے جائیں گے جنہیں زمین پر موجود جہنم کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ وہ شہر ہیں جہاں بلند و بالا عمارتیں تو ہیں لیکن ان کے رہنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہے، جہاں روشنیوں کی چمک تو ہے لیکن دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں 1 گھنٹے کا سفر 12 گھنٹوں میں بدل جاتا ہے اور جہاں ہر عمارت ہر گلی ایک قید خانہ بن چکی ہے۔ تو تیار ہو جائیں، زمین کے ان کوشوں کی طرف چلتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہیومن اینٹ ہل کی، روس کی ایسی رہائشی عمارت جہاں ایک پورا شہر قید ہے۔ یہ عمارت روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں واقع ہے اور اسے یورپ کی سب سے بڑی رہائشی عمارت میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں 25 منزلیں، 35 داخلی راستے اور 7,883 فلیٹس موجود ہیں، جن میں تقریباً 81,000 افراد کی رہائش ہے۔ اس عمارت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے انسانی چیونٹیوں کا ایک فارم بنا دیا ہو۔ یہاں کی زندگی بازار سہولتوں سے بھرپور ہے، نیچے سپر مارکیٹ، سبزی کی دکان، نائی کی دکان، بیوٹی پارلر، بچوں کے لیے پرائیویٹ سکول، سب کچھ عمارت کے اندر ہی موجود ہے۔ لیکن حقیقت میں یہاں جینا آسان نہیں، یہ جگہ سہولت سے زیادہ قید خانہ محسوس ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اس عمارت کے اندر تازہ ہوا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چاروں طرف کنکریٹ کی دیواریں ہیں اور اگر آپ کھڑکی سے باہر جھانکیں تو دوسری کھڑکیاں نظر آتی ہیں، نہ آسمان نظر آتا ہے، نہ دھوپ، نہ بارش کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان فطرت سے کٹ کر کسی آہنی ڈبے میں قید ہو چکا ہے۔ یہاں کوئی خاموشی نہیں، ہر وقت شور، اوپر سے بچوں کی آوازیں، نیچے سے شور مچاتی لفٹیں، دیواروں کے پار سے ٹی وی کی آواز اور درمیان میں آپ جو صرف سانس لے رہے ہیں، جی نہیں رہے۔ نہ پرائیویسی، نہ سکون، نہ کھلی فضا، ہر گلی، ہر راہداری ایک جیسی ہے، جس میں نہ راستہ پہچانا جاتا ہے نہ چہرہ۔ یہاں انسان سے اجنبی ہو چکا ہے، کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ آپ بیمار ہوں یا خوش، آپ کے دروازے پر کوئی نہیں آتا۔ جذبات مر چکے ہیں، چہروں پر صرف تھکن باقی ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جہاں صرف جسم زندہ رہتا ہے لیکن روح اندر ہی اندر مر چکی ہوتی ہے۔ دوستو، اینٹ ہل دراصل جدید دور کا جہنم ہے، ایک ایسا مقام جہاں انسان قید ہے لیکن سلاخیں نظر نہیں آتی۔ معزز دوستو، ہماری اس لسٹ میں اگلے نمبر پر ہے بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ، جہاں ٹرین نہیں صرف انسان نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رش کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ذرا ڈھاکہ کے ریلوے اسٹیشن کا منظر دیکھ لیجئے۔ یہاں صبح شام جب ٹرین آتی ہے تو وہ دھات کی مشین نہیں لگتی بلکہ انسانوں کا ایک چلتا ہوا پہاڑ محسوس ہوتا ہے۔ اس رش میں نہ صرف ٹرین کے اندر تمام سیٹیں بھری ہوتی ہیں بلکہ دروازے، کھڑکیاں اور یہاں تک کہ ٹرین کی چھت تک انسانوں سے لدی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو دور سے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ٹرین نہیں، صرف انسانوں کا ہجوم ایک ساتھ چل رہا ہو۔ لوگ اس شدت سے چمٹے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ بچوں کو کندھوں پر بٹھایا جاتا ہے اور بوڑھے لوہے کی سلاخیں پکڑ کر لٹکے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک لمحے کی غلطی زندگی بھر کی معذوری یا موت میں بدل سکتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ ڈھاکہ کی آبادی 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم، گلیوں میں سائیکل، رکشے اور ٹرینوں پر انسان کا سیلاب۔ یہاں کے لوگوں کے لیے وقت پر کہیں پہنچنا ایک معرکے سے کم نہیں۔ ان لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا مطلب میڈ سفر نہیں بلکہ بقا کی جنگ ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جس شہر میں ٹرین تک نظر نہیں آتی، جہاں انسانوں کا ہجوم لوہے کو چھپا دیتا ہے، وہاں زندگی کیسی ہوگی؟ کیا یہ ترقی ہے یا زندہ رہنے کی اذیت؟ ڈھاکہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب آبادی بے قابو ہو جائے اور سہولتیں ناپید ہو جائیں تو انسانوں کا ہجوم خود اپنے وجود کو بھی نگل جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ترکی کے سب سے بڑے اور گنجان آباد شہر استنبول کی، جہاں زندگی کا ہر لمحہ ایک جدوجہد ہے۔ استنبول بظاہر ایک حسین، تاریخی اور جدید شہر ہے۔ یہ شہر 2 براعظم یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں، لیکن استنبول کی وہ تصویر جو پوسٹ کارڈ پر دکھائی جاتی ہے وہ صرف ایک روک ہے۔ حقیقت کہیں زیادہ تلخ ہے، بھاری اور سانس روک دینے والی ہے۔ یہ شہر تقریباً 2 کروڑ افراد کا مسکن ہے۔ ہر طرف انسان ہی انسان ہوتے ہیں، گلیاں، بازار، پل، سڑکیں، میٹرو اسٹیشنز، حتیٰ کہ فٹ پاتھ تک بھیڑ ہوتی ہے۔ صبح ہو یا رات رش نہیں ختم ہوتا، لوگ ایک دوسروں سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ بسوں کے اندر اتنی بھیڑ ہے کہ بعض اوقات سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ اس شہر میں جگہ کی قلت اتنی شدید ہے کہ کئی خاندان ایک ہی کمرے میں رہنے پر مجبور ہیں۔ فلیٹس چھوٹے، کرائے آسمانوں کو چھو رہے ہیں اور روزمرہ کی ضروریات کے لیے گھنٹوں لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ ٹریفک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ یہاں کی زندگی ایک دوڑ ہے جس میں جیتتا تو کوئی نہیں ہے لیکن تھک کر گر جاتا ہے۔
تو معزز دوستوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شہر صرف ویڈیو کی حد تک خوفناک ہے تو دوبارہ سوچئے، کیونکہ ہماری اپنی دنیا بھی تیزی سے اسی طرف جا رہی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جاگیں، سوچیں اور ان شہروں کے حالات سے سبق سیکھیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کومنٹس میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے بدترین شہر جہنم کون سا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔